من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بے حد احسان اور فضل ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ ہم جو بھی استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب اللہ کی عنایت ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان بے بس ہے، انسان لاچار اور کمزور اور مجبور ہے، یہ محتاج ہے، یہ محتاج ہے۔ حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت بہت ہے۔ بندہ بے وفائی کرتا ہے، بندہ اللہ سے بے توجہی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے لاپرواہ نہیں ہوتا۔ ہر وقت اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس کی تربیت کا خیال رکھنا، اس کی اصلاح کا خیال رکھنا، اس کو مغفرت کے اوپر لا کے کھڑا کرنا، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ میرا بندہ بخشا جائے، میرا بندہ ٹھیک ہو جائے، میرا بندہ ہدایت پہ آ جائے، میرا بندہ گمراہی سے بچ جائے، اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نظام وضع کرتا ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ رسولوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو۔ ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، وہ آ کے سمجھاتے، بندوں ٹھیک ہو جاؤ، توحید پہ آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، جنت کے رستوں پہ آ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ دعوت سارے نبیوں کی دعوت ہے، اور یہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تم اللہ کے بندے ہو، اس کے بندے بن جاؤ۔ بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، بنتے نہیں ہیں۔ رب سب کا، خالق سب کا، مالک سب کا، رزاق سب کا اللہ ہے، اور مانتے نہیں ہیں۔ بندے مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ مہینے بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، نمازیں بدلتا ہے،
کبھی ظہر کبھی عصر. اس سے مطلوب کیا ہے؟ میرا بندہ مجھ سے جدا نہ ہو، میرا بندہ مجھ سے الگ نہ ہو، کسی نہ کسی بہانے میرے پاس آتا جائے، مجھ سے ملاقات ہوتی جائے، اور پھر جب یہ میرے پاس آئے میں اس کی عبادت کو قبول کروں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، میں اس کے درجات کو بلند کروں، میں اس کی نیکیوں میں اضافہ کروں. کچھ سارا اسلام بنایا، پھر اسلام میں کچھ چیزیں اسلام کی بنیاد بنا دی. کا سارا اسلام ہے، سارا عمل اور جو بھی کرو گے اسلام ہی ہوگا. کاروبار پہ جائیں گے، اگر شریعت کے مطابق کاروبار ہوگا، حلال کاروبار ہوگا، تو یہ کاروبار دنیا ہے یا دین ہے؟ دیانتدار تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. کرتا تجارت ہے مگر اس کی دیانت اور امانت اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گی قیامت کے دن. یہ دکانداری، یہ کاروبار اس کا دین بن جائے گا اگر وہ چالے. وہ پانی کا گھونٹ بھی پیے اور اس کو اللہ کے دین کے مطابق پیے گا، یہ پانی کا ایک گلاس اس کے اجر کا سبب بنے گا. یہ بیت الخلاء میں جائے، یہ رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائے اور سنت کو ملحوظ خاطر رکھے، یہ دعائیں پڑھے، اس کا بیت الخلاء میں جانا یہ بھی اجر ہے. اس کا بیت الخلاء میں جانا اللہ تعالیٰ اجر بنا دے گا اگر یہ سوچ لے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے. یہ تو عام معاملات ہیں مگر بڑی چیزیں اسلام میں 5 ہیں. اس میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. دوسری نماز کا قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ استطاعت والے کے اوپر حج فرض ہے. یہ 5 اسلام کے ستون ہیں، یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں جن کے اوپر اسلام کھڑا ہے، جن ستونوں کے اوپر یہ 5 چیزیں. اللہ کی توحید، نبی کی رسالت ایک چیز ہے، نماز دوسری چیز ہے، زکوٰۃ تیسری چیز ہے، روزہ چوتھا ہے اور حج 5واں ہے. یہ 5 چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک بدو دیہاتی آیا، کہنے لگا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اسلام کے اوپر بیعت لی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، مجھے اللہ کا رسول مانو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، روزے رکھو گے. 4 چیزوں پہ بیعت لی، 4 چیزوں پہ بیعت لی. وہ اٹھ کے چل پڑا اور اٹھتا اٹھتا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ نے فرما دی، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا، میرا کل دین یہ ہے، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے تھوڑا کروں گا. وہ چل پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ جا رہا ہے، جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو یہ 4 چیزوں کے اوپر مجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہے. کہتا اللہ کے نبی نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا. آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو وہ جا رہا ہے. جو بات کر لیتے اس پہ پکے ہو جاتے. میں بخشش کی بات کر رہا تھا، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بات کر رہا تھا. بندہ گناہ کرتا ہے، فجر میں گناہ کیے ہوں گے، ظہر تک کئی گناہ ہو گئے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، کبیرہ گناہ تو اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بندہ کرتا ہے، جیسے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ظہر سے عصر تک گناہ کیے، عصر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں یہ نماز ان کا کفارہ بن جاتی.
پھر اللہ تعالیٰ کو اور بخشنا ہوتا ہے بندے کو. جمعہ پڑھنا ہے آج، اور پچھلے جمعے سے آج جمعے تک 8 دنوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہوگا. پھر ایک جمعہ دوسرے جمعے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بس اس کو بخش دو، اس کو معاف کر دو، یہ معافی مانگ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جمعہ پڑھنے آ گیا نا، ہر قدم کے اوپر گناہوں کی معافی، ہر قدم کے اوپر اجر. یہ جمعہ پڑھنے والا وضو کر کے گھر سے چلا ہے، اس کے ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں، اس کے ایک ایک قدم کے اوپر گناہوں کی معافیاں. پھر رمضان آتا ہے، سارا سال گناہوں میں ڈوبتا ہے بندے کا، سارا سال گناہ کیے ہوتے ہیں. جب رمضان میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس رمضان سے پچھلے رمضان تک جتنے گناہ کیے میں نے سارے معاف کر دیے. کیا فرمایا؟ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا. ایمان کے ساتھ شرط یہ ہے، اور پہلا مسئلہ اسلام کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کھوٹا نہ ہو، ایمان جعلی نہ ہو، ایمان کے اندر شرک نہ ہو، عقیدے کی خرابی نہ ہو. اسلام کے ہر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. جو عمل بھی کرنا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عقیدہ دیکھتا ہے. کہا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ. اور مسلمانوں کتنے لوگ ہیں جو اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، یا اللہ مجھ سے کتنی غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ میں کس قدر غافل ہوں، اے اللہ میں تجھ سے کتنا لاپرواہ ہو چکا، اے اللہ میں تیری بات نہیں مانتا. کوئی نہیں احتساب. فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، جتنے اس کے پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے. یہ رمضان ہے، یہ رمضان. اور مسلمانوں اللہ کے لیے اس کی اہمیت پیدا کریں. رمضان بیت رہا، مسلمانوں کو احساس نہیں ہے. آ رہا ہے رمضان، اس کا استقبال، اس کی تیاری. گھر میں شادی ہو تیاریاں کرتے ہیں، سفر پہ جانا ہو تیاریاں کرتے ہیں. رمضان کی تیاریاں پکوڑے سموسے. ایمان تیاری نہیں ہے، احتساب کی تیاری نہیں ہے، عبادات کی تیاری نہیں. اور زنانیوں کی تیاریاں بھی پکوڑے سموسے ہیں، بندوں کی تیاریاں بھی پکوڑے سموسے ہیں. کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں فرمایا سارے معاف ہو جائیں گے. جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ایمان و احتساب کے ساتھ، جتنے پچھلے گناہ سارے معاف. ایک رمضان ہے، قیام کرنے پہ الگ معافیاں ہو رہی ہیں، روزہ رکھنے پہ الگ معافیاں ہو رہی ہیں، لیلۃ القدر پانے کے اوپر الگ معافیاں ہو رہی ہیں. اور بندہ مانگ رہا ہے کہ ویسے اللہ کہتا معاف کر دیا. اللہ کو اتنی محبت ہے، اور بہانے ڈھونڈتا ہے معافی کے کہ کسی طرح میرا بندہ معافی مانگ لے. رات کو آتا ہے تہجد کے وقت، اور سونے والے کچھ چاہیے، اور کوئی ہے مانگنے والا اس کو عطا کر دوں، کسی کے گناہ ہو میں معاف کر دوں، اور کسی کی کوئی حاجت ہو میں پوری کر دوں. کس کو روٹی کو چاہیے، کو رزق چاہیے، میں دے رہا ہوں. کوئی ہے مانگنے والا؟ اپنا عرش چھوڑ کے اس آسمان پہ آیا ہوتا ہے. میں سو رہا ہوتا ہوں، وہ اس دنیا کے آسمان پہ آ کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، او سونے والوں غافلو، میں آ گیا ہوں، اور کچھ چاہیے لے لو. تم نے سارا دن گناہ کیے، ساری زندگی گناہ کیے، اور ایک توبہ کرو، سب معاف ہو جائیں گے. ایک آنسو بہاؤ، ہاتھ تو اٹھاؤ، میں سب معاف کروں. میری جانب آؤ تو صحیح. ہر عمل گناہ کا کفارہ، ہر عمل گناہوں کا کفارہ. حاجی حج پہ چلا جاتا ہے، کسی کو رمضان نصیب، کسی کو نماز نصیب، اور زکاتیں دیں گے. ابھی میں سوچ رہا تھا یا اللہ تو ہر عمل کے ساتھ معاف ہی کر دیتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی ان سے زکات وصول کر، ان سے زکات وصول کر. تو ان سے زکات وصول کرے گا میں ان کو پاک کر دوں گا.
रोजे रखेगा तो पाक हो जाएगा, नमाज पढ़ेगा तो पाक हो जाएगा, जो और ज़कात देगा तो ताहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और मैं इनका तज़किया नफ्स भी कर दूंगा और मैं इनके ऊपर रहमतें भेजूंगा। हज पे जाता है, आपने फरमाया बंदा हज पे गया, गुनाहों से बाज आ गया, लड़ाई झगड़े से बाज आ गया, हज में ना उसने फिस्को फजूर किया ना लड़ाई झगड़ा किया, कैसा कर देता हूं उसको? जिस तरह मां के पेट से पैदा हुआ, जिस तरह आज पैदा हुआ, मैं उसको गुनाहों से यूं धो देता हूं। रमजान भी बख्शिश, हज भी बख्शिश, ज़कात भी बख्शिश, नमाज भी बख्शिश। अल्लाह ताला हर अमल से बंदे को बख्शना चाहता है। और बंदा गाफिल होगा अल्लाह की कसम जो अल्लाह की बख्शिश ले ना सके। उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। और गुनाह करता है तो एक लिखा जाता है, गुनाह करता है तो एक लिखा जाता है। नेकी का इरादा कर ले तो एक नेकी उसी वक्त, और नेकी करे तो एक लिखी जाती कि 10 भी लिखी जाती हैं, 700 भी लिखी जाती हैं, 10 भी लिखी जाती हैं, 700 भी लिखी जाती हैं। बंदे के इखलास के ऊपर, बंदे के ईमान के ऊपर उसकी नेकियां बढ़ती हैं। गुनाह कर ले तो अल्लाह ताला कहता है इंतजार करो, माफी मांगे मैं माफ कर दूं। दुनिया में कौन सा कानून होगा जिसमें माफी तो हो, जिसमें माफी तो हो, मगर यह भी कहीं है कि अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियां बना दे। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिमुल हसनात, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियां बना देगा। कैसी बंदे की तौबा होगी। वो आया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे इतने गुनाह हैं, अल्लाह के नबी मेरे इतने गुनाह हैं, अगर सारी दुनिया पे मेरे गुनाह बांट दिए जाएं तो मेरे गुनाहों से सारी दुनिया हलाक हो जाए, मेरे अकेले के गुनाहों से सारी दुनिया हलाक हो जाए, मेरे लिए कोई रास्ता है? आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, ये गुनाहों का कफारा बन जाएगा और अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। वो कहता मेरे इतने गुनाह हैं कि सारी दुनिया इससे हलाक हो जाए। आप फरमाते तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, अल्लाह सारे गुनाह मिटा देगा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, इन गुनाहों को नेकियां बना देगा। और दुनिया में कोई है कानून कि गलतियां भी अच्छाइयां बन जाएं, बंदे के गुनाह भी नेकियां बन जाएं? मगर कितने दिल आज उस अल्लाह की तरफ रागिब है, कितने लोगों की तवज्जो है। अल्लाह ताला करे हम में से कुछ लोगों को रमजान की तौफीक मिल जाए, पता नहीं कितने रमजान देखेंगे और कितने कब्र देखेंगे। ये चंद घंटे रह गए ना रमजान में, 2-2.5 दिन रह गए। अल्लाह बेहतर जानता है किसको रमजान नसीब होगा और किसको लोग कहेंगे फजर की नमाज पढ़ लो और कितने कहेंगे फलां का जनाजा पढ़ लो। कुछ अपनी नमाज पढ़ेंगे रमजान में, कोई किसी की नमाज पढ़ेगा रमजान में। हमें भी पता नहीं कि हम में से सारे रमजान में होंगे कि हमसे पहले रमजान हम पहले चले जाएंगे, रमजान बाद में आएगा और मेरी जिंदगी का सूरज पहले गुरूब हो जाएगा और शाबान का सूरज बाद में गुरूब होगा। रमजान का सूरज चांद चढ़ने से पहले मेरा सूरज डूब जाएगा, मुझे नहीं पता। मगर मैं कहता हूं रमजान की ये जो चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं आने में, अल्लाह के लिए इसकी तैयारी करें। मुसलमानों इसका इस्तकबाल करें जिस तरह मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है, और दिलों को संवारें, दिलों को संवारें। अल्लाह ताला बंदे के पैसे नहीं देखता, अल्लाह ताला बंदे की शक्लें नहीं देखता। अल्लाह ताला क्या देखता है? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे अमल देखता है। कहते हैं जी रहमतों की बारिश होगी रमजान में, होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे रमजान आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक जगह आता है मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक जगह आता है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नतों के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है, जहन्नुम को बंद कर देता है।
کیا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھلے، مغفرت کے دروازے کھلے، جہنم اللہ نے بند کر دی اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ شیطان جیل میں، شیطانوں کو زنجیریں پہنا دیتے ہیں، تم میرے بندوں کو بہکاتے ہو، اب میں تمہیں بہکانے نہیں دوں گا، میرا بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، تم رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہو، یہ رکاوٹ دور کر دو، شیطان کو قید کر دو، میرا بندہ نیکی کرے۔ جنت کھولی گئی ہے، جنت سجائی گئی ہے، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، کہتے ہیں رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ کل بھی بارش ہوئی تھی، ہوتی رہتی، اور بارش تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ساری جگہ کو اچھا فائدہ دیتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بارش سب کو فائدہ نہیں دیتی۔ اصول ہے بارش ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، بارش ہمیشہ فائدے والی ہوتی ہے، اور قبول کرنے والے اگر اس کو قبول کر لیں۔ بارش اگر باغ میں پڑے تو پتے دھل جاتے ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، پھل لگتے ہیں، پودے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اگر باغوں میں بارش پڑے۔ فصلوں پہ بارش پڑے تو لہلہاتی ہیں، غلہ اناج اگلتی ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ریت پہ بارش پڑے، کئی دن ریت پہ بارش پڑتی رہے، اس کا کچھ بگڑتا ہے؟ سب جذب کر لیتی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور پتھروں پہ بارش پڑے تو ادھر ادھر پانی بکھر جاتا، پتھر کا کچھ بگڑتا ہے؟ پتھر ہی رہتا، اس کو کچھ نہیں۔ اور اگر کچرے کے اوپر، روڑی کے اوپر، گندگی کے اوپر بارش پڑے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ باغ میں پڑی تھی تو پھول کھلے تھے، اور گندگی میں بارش پڑی تو بدبو ہوگی۔ اگر کسی گندگی میں بارش پڑ جائے نا تو بدبو بڑھ جاتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ یہ بندے کے اوپر انحصار ہے، اور کسی کو بارش کے ساتھ بدبو ملتی ہے، کسی کو بارش کے ساتھ خوشبو ملتی ہے۔ بارش ایک ہی ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ پڑتی ہے اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ جس جگہ پہ یہ بارش برستی ہے اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم نے سوچنا ہے کہ رمضان ہمارے لیے رحمت بنتا ہے کہ یہ ہلاکت بنتا ہے؟ اور کئی رمضان میں بھی آئیں گے، فرق نہیں پڑے گا۔ کئی ایسے ہوں گے بیچارے جن کو رمضان میں نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، جن کو رمضان میں بھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فضا بناتا ہے، بہار آتی، نیکیوں پہ بہار آتی، اور جس نے کبھی نیکی نہیں کی ہوتی وہ بھی رمضان میں۔ مسلمانوں یہ بھی ایک غلط عادت ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کر دے، یہی رمضان ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے، یہی رمضان ہمیں استقامت دے دے۔ اور جتنے آج فجر میں تھے، رمضان کی صبح جب فجر کی جماعت ہوگی، پہلا روزہ ہوگا، اتنے ہی ہوں گے جتنے آج تھے۔ اس جمعے میں تھوڑے ہیں اور فجر کی نماز میں زیادہ ہوں گے۔ یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان نہیں ہے۔ عام دنوں کے نمازی کتنے ہیں اور رمضان کے کتنے ہوں گے؟ رمضان کی ظہر آئے گی ماشاءاللہ، اس طرح کوئی اسی گرمی کے اندر روزہ رکھ کے پیاسے سڑکوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اڈوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ہوٹلوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، ہسپتالوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، فیکٹریوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، کارخانوں، مارکیٹوں میں چھتوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھو کل پڑھی تھی؟ نہیں جی کل تو رمضان نہیں تھا، ہم نے آج پڑھی ہے۔ اور کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو 11 مہینے کے بعد سجدہ کریں گے؟ کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو 11 مہینے کے بعد سجدہ کریں گے، کہیں گے پچھلے سال آخری روزے کو نماز پڑھی تھی، پھر 11 مہینے ہم نے نماز نہیں پڑھی، آج ہم نماز کے لیے آئے؟ ہوں گے نا ایسے؟ اور کتنے مسلمان وہ ہوں گے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے رمضان دے دیا، ورنہ وہ مسلمان ہوتے جو زندگی بھر کبھی نماز نہ پڑھتے۔ اگر رمضان نہ آتا تو لوگ زندگی بھر نماز ہی نہ پڑھ سکتے۔
اور کتنے وہ ہوں گے جو کہیں گے پچھلے سال فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور آج پورے 11 مہینے کے بعد دوبارہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، 11 مہینے میں کبھی فجر کے وقت مسجد میں، اور یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، سب پہ رحم کرے، جو کہیں گے پورے 11 مہینے میں کبھی فجر میں مسجد میں نہیں آیا، میری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اللہ نے رمضان کی کس طرح کا بنایا، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے کہ تہجد کے لیے؟ سحری کا وقت کون سا وقت ہے؟ جب صبح کو سحری کرنی ہے اور جس میں برکت ہے، اور کئی عادت پڑ گئی ہے مسلمانوں کو، سحری نہیں کرتے، تراویاں پڑھی، چلتے پھرتے رہے، 1:30-2 بجے روٹی کھا لی پھر سو گئے۔ ان سے پوچھو بھی سحری، کہتے 1:30-2 بجے کھانا کھاتے ہیں، ہم فجر کی نماز پھر سویرے 9-10 بجے پڑھ لیتے ہیں۔ فجر کی اور سحری کرتے ہی نہیں، اور سحری میں برکت ہے، یہ نبیوں کا شیوہ ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور کیا وقت ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت بندے کو اللہ نے اٹھایا ہوتا ہے، اور تو فجر نہیں پڑھتا تھا، میری رحمت دیکھ میں تجھے تہجد پڑھاتا ہوں۔ تو اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں تجھے مسجد میں لے کے آتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ شیطان بندہ ہوتا ہے۔ قرآن کتنے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہوں گے جنہوں نے پورا سال قرآن نہیں پڑھا ہوگا، صرف رمضان میں قرآن پڑھیں گے؟ وہ ہے نا، سارا سال قرآن نہیں پڑھا ہوگا، رمضان آئے گا تو سب کا شروع ہو جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں رمضان میں 3 قرآن پڑھوں گا، میں 4 قرآن پڑھوں گا۔ اعتکاف والوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے 5 قرآن ہم اعتکاف میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جیسے ہی اعتکاف سے فارغ ہوئے، پورا سال کسی نے قرآن کا ورقہ نہیں دیکھا ہوگا، ایسے مسلمان ہو گئے۔ میں اس پہ بھی اللہ کا احسان سمجھتا ہوں، اللہ نے رمضان دے دیا، شاید پورا سال کوئی پڑھتا ہی نہ، رمضان نہ آتا، ساری زندگی لوگ قرآن ہی نہ پڑھتے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے نا، اللہ نے کہا تم ایسے جھوٹے مسلمان پھرتے ہو، ادھر آؤ، 1 مہینہ بندے بن جاؤ، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، جھوٹ نہیں۔ کتنے ہمیں ملیں گے؟ ہاں واقعی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے روزہ رکھا پھر بد کلامی سے باز نہیں آیا، گندی باتوں سے باز نہیں آیا، جھوٹ سے باز نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں وہ بھوکا یا پیاسا رہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، اللہ کو حاجت ہی نہیں ہے، نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ پہ عمل چھوڑتا ہے۔ کئی ہے مسلمان جی میں رمضان میں کاروبار نہیں کرتا، تو کیوں نہیں کرتا رمضان میں کاروبار؟ اور جی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا اللہ کے بندے، رمضان میں تو جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات بہت اچھی ہے، رمضان کے بعد بولنا جائز ہے؟ ہم کسی کے پاس بیٹھے، وہ کہتا ہے افطاری کے بعد ملنے آنا، میں کہا یہ کیا بات؟ کہتا اصل میں جتنی دیر روزے اس میں ہم گڑبڑ نہیں کرتے، روزہ کھول لیں گے اس کے بعد ہم بات کر لیں گے، پھر جھوٹ ووٹ سب چل جاتا ہے، روزے کے اندر جھوٹ نہیں بولتے۔ گانے، گاڑیوں کے اندر بھی ان دنوں میں تلاوتیں لگ جائیں گی، نعتیں لگ جائیں گی، اور گھروں کے اندر بھی ٹیلی ویژن بند کر دیں گے، دادا جی آ کے بچوں کو ڈانٹیں گے، نہیں نہیں بیٹا بالکل نہیں، ہم ٹی وی نہیں چلنے دیں گے رمضان میں، انڈیا کی فلم نہیں چلے گی، انڈیا کا گانا نہیں چلے گا، کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، کوئی ناچ گانا شیطانی کام نہیں ہوگا، رمضان کا تقدس ہے۔ بہت اچھی بات ہے، گھروں میں ٹی وی بند، گھروں کے اندر گانے بند، گھروں میں فلمیں بند، اور انٹرنیٹ پہ پابندی لگ جائے گی، نہیں تم گندگی دیکھتے ہو، 1 مہینہ انٹرنیٹ پہ کا استعمال بند ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر پوچھتا ہوں رمضان گزرنے کے بعد حلال ہو جائے گا؟ یا رمضان میں جو حرام ہے، یہ 2 دنوں میں جو فلمیں چلیں گی یہ حلال ہے؟ تو کئی کوٹا پورا کر رہے ہیں آج کل، کہتے رمضان میں تو عبادت کرنی ہے، اور جو نئی تازہ آئی ابھی دیکھ لو، یہ سن میں لاہور کے بھرے پڑے، سب میں بورڈ لگ جائے گا رمضان کے تقدس میں سینما بند رہے گا، رمضان کے تقدس میں تھیٹر بند رہے گا۔ وہ ہونا چاہیے، ہم پوچھتے ہیں، مگر رمضان کے بعد جائز ہے؟ مسلمانوں اگر تو اصلاح کرنی ہے تو یہ رمضان فائدہ دے گا، اگر ویسے ہی اللہ سے دغا بازیاں کرنی ہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں روزے دار اللہ کو پسند بہت ہے،
روزے دار سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. حدیث آتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, روزہ ڈھال ہے, اور ڈھال صرف رمضان میں بنے گا, سارا سال بنے گا. یہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے, یہ گناہوں سے بچا لیتا ہے, روزہ ڈھال ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندے کا ہر عمل اس کے لیے میں اس کا اجر اس کو دے دیتا ہوں, ہر عمل بندے کا اس کے لیے میں اس کا اجر دیتا ہوں, اور 10 گنا دوں, 70 گنا دوں, 700 گنا اس کے لیے. روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا, اس کا پیمانہ نہیں ہے. اور نمازوں کے پیمانے ہوں گے, صدقات کے پیمانے ہوں گے, کا روزے کا کوئی پیمانہ نہیں, یہ میرے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے, اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. مگر شرط کیا ہے؟ پھر بات آ گئی, روزہ دار فحش باتیں نہیں کرے گا, بد کلامی نہیں کرے گا, جھگڑا نہیں کرے گا. حتیٰ کہ کوئی اس سے جھگڑا کرے گا تو یہ جواب میں جھگڑا کرے گا, یہ اس سے کہے گا بھائی تو نے جھگڑا کرنا کر لے, تو نے لڑائی کرنی لڑ لے, میں تو روزے دار ہوں. غلط ہے, اور روزے کے بعد بھی وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں جی رمضان میں جھگڑا نہیں کرتا, حدیث میں آتا ہے, اور بعد میں بھی نہیں کرنا. واہ اللہ کو کتنی محبت ہے. حدیث میں آتا ہے روزے دار کے منہ کی بدبو, بھوک کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی نا, اللہ کو کتنی پیاری ہے. مشک سے زیادہ اللہ کو عزیز ہے, مشک سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو بدبو بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا 2 خوشیاں دے گا اللہ تعالیٰ, 2 خوشیاں دے گا روزے دار کو, 2 فرحتیں ملیں گی. ایک جب روزہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشی دیتا ہے. یہ حدیث یاد رکھیے گا, افطاری کے وقت بندہ افطاری کرتا اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے, کہتا الحمدللہ روزہ پورا ہو گیا, خوشی ملتی. اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے. اور دوسری خوشی اس دن دے گا جب اس روزے کے بدلے میں بندے کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا, بندے کو خوشی ملے گی. 2 خوشیاں ملیں گی. میں تو بات کر رہا ہوں روزہ تربیت کر دے ہماری, روزہ ہماری مغفرت کر دے, اور روزہ ہماری اصلاح کر دے. ورنہ رمضان ایک بیتا ہے کہ کئی بیت گئے, اور کئی میرے بزرگ بیٹھے ہوں گے 50 رمضان بتا لیے, فرق نہیں پڑ رہا. کئیوں کے 25 بیت گئے, کئیوں کے 10 بیت گئے, زندگی بیت گئی رمضانوں میں, مگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. میرے بھائیوں اگر رمضان اللہ تعالیٰ پھر دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ پھر میرے پاس آ رہا ہے, تو اللہ کے لیے تہیا کرنے کہ ہم نے تبدیلی لے کے آنی. میں بتاتا ہوں تبدیلی آ کس طرح سکتی ہے. بڑی زبردست ایکسرسائز ہے, بڑی بہترین پریکٹس ہے. اللہ تعالیٰ ایک ورک شاپ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایک مشق کروا رہا ہے بندے کی. میری بات مانو, روزے کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں تم متقی بن جاؤ, مسلمانوں تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور کیسا ڈر ہے؟ یا اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس رمضان سے ہمیں تقوی دے دینا. تقوی کیا ہے؟ سویرے 3:45 کے قریب ہم روزہ رکھا کریں گے انشاءاللہ تعالی, اگر زندہ رہے اللہ کے فضل سے. 3:40 42 45 منٹ پہ روزہ شروع ہوگا. 7 بجے کے قریب افطاری ہوا کرے گی. یہ آپ روزے کا بھی حساب لگا لیں, یہ پورا روزہ ہوگا ہمارا, 15 گھنٹے کے قریب روزہ ہوگا. 15 گھنٹے کا روزہ ہے. 15 گھنٹے اللہ کی بات ماننی ہے یا 14 گھنٹے 45 منٹ؟ وہ اللہ کا سارا دین ماننا ہے کہ تھوڑا سا ماننا ہے؟ آؤ میرے بھائیوں, اس نقطے کو رمضان میں اگر یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ ساری زندگی فائدہ ہو جائے گا. ایک بندہ کہتا ہے, ہم ان سے کہتے ہیں اسلام کی بات, کہتا ہے یار اتنا سا تو میں چھوڑ سکتا ہوں نا, میں نے ٹھیکہ لیا کہ سارا اسلام میں نہیں عمل کرنا ہے, اتنی سی گنجائش دے دو مجھے. اتنا سا جھوٹ بولتا ہوں نا, میں نے داڑھی نہ رکھی باقی تو سارا اسلام ہے, اور میں سود ہی کھاتا ہوں باقی تو سارا مسلمان ہوں, اور 4 نمازیں پڑھتا ہوں 5 نہیں پڑھتا تو کیا فرق پڑتا ہے, اور میری بیٹی پردہ نہیں کرتی تو کون سی قیامت آ گئی, اور باقی تو اسلام ہے نا.
اگر میرے گھر میں گانے باجے فلمیں چلتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، باقی تو مسلمان ہوں۔ اور میں پوچھتا ہوں 15 گھنٹے میں 14 گھنٹے 50 منٹ اللہ کی مرضی کر لو اور 10 منٹ اپنی مرضی کر لو، روزہ ہو جائے گا؟ افطاری کا سامان لگا ہوا ہے، مغرب ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں، بندہ کہہ دے یا اللہ سارا دن تیری بات ماننی، ہلکان ہوا پڑا ہوں پیاس سے بھوک سے، 5 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے اور روزہ کھول لوں۔ اگر روزے میں اتنی پابندی تو زندگی میں اتنی پابندی کیوں نہیں؟ اگر روزے میں 5 منٹ، اور چھوڑیں 5 منٹ کو، ہم تو زیادہ وقت لے گئے، 1 گھونٹ پانی پینے میں کیا وقت لگتا ہے؟ ظہر کا وقت ہے، آدھا روزہ گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے، اور 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں بندہ گلاس پانی کا پی جائے گا پیاسا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں پچھلے 7 گھنٹے بھی تیرے ساتھ تھا، اگلے 8 گھنٹے بھی تیرے ساتھ ہوں، درمیان میں 5 سیکنڈ میرے مجھے دے دے، اس میں پانی پی لیتا ہوں، روزہ ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ 7 گھنٹے بھی اللہ کی مانے گا، 8 گھنٹے بھی اللہ کے مانے گا، 2-4 سیکنڈ اس نے اپنی کر دی تو قیامت آ گئی ہے۔ پچھلے 7 گھنٹے بھی مکمل اللہ کی شریعت کے ساتھ ہے، اگلے 7 گھنٹے بھی اللہ سے بغاوت نہیں ہے، درمیان کے 2 سیکنڈ 1 گھونٹ پانی پیتا ہے، اچھا یار گلاس سے بھی نہیں پیتا، ظہر کی وضو میں کلی کرتا ہوا اندر نکال جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ کلی کرتے کہتا ہے یا اللہ پیاس بڑی لگی ہے، تیری نماز کے لیے جا رہا ہوں، میرے اندر دم نہیں ہے، تھوڑا سا پانی پلا دے، ہو جائے گا روزہ؟ بتائیں نا جو یہ روز کہتے ہیں یار میں تھوڑا سا ہی دین چھوڑتا ہوں باقی تو عمل کرتا ہوں، اتنی سی گنجائش تو ملنی چاہیے۔ اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تم مولویوں نے بنا دیا، کچھ رعایت ہمیں دے دو، کچھ گنجائش ہمیں دے دو، اور تھوڑا تھوڑا سود کھانے دو، ہم زیادہ تھوڑی کھا رہے، تھوڑا سا حرام کھانے دو، تھوڑا سا گناہ کرنے دو، اور گناہ میں بھی مزہ ہے۔ ہمیں آ کے بتاتے ہیں اصل میں آپ گناہ کرتے نہیں نا، آپ کرتے ہم بھی گناہ، یعنی یہ گانے باجے سارا آپ کو اس ماحول کا پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس میں بھی ایک زندگی ہے، یہ خصوصاً نوجوان یونیورسٹیز والے اداروں کہتے ہیں اصل میں آپ کو اس کا پتہ نہیں، چارم کیا ہے اس میں، چارم کیا ہے، اس لائف میں ایک بوم ہے، بوم، آپ اس بوم کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں چانس دیں، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم نے بھی نیک ہونا ہے، جوانی میں تنگ نہ کرو۔ اچھا یار میں اگر نمازیں چھوڑ دیتا ہوں قیامت آ گئی، اور میں پوچھتا ہوں ایک کلی پانی کی اجازت نہیں مل رہی، ایک کھجور کھانے کی اجازت نہیں مل رہی، اچھا دیکھ کون رہا ہے؟ یہ ہے تقویٰ۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں حج کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں زکات دے رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا تو جس کو دی ہے اس کو پتا لگ رہا ہے، روزے کا کس کو پتا ہے؟ کیا خاموش عبادت ہے، کیا خاموش عبادت ہے، میرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر میں کچن کی کنڈی بند کر کے چاول کھا جاؤں کسی کو پتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کلی کرتے کرتے آدھی کلی میں اندر لے جاؤں کسی کو پتا ہے؟ مگر کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں گے ایک پریکٹس آپ کریں گے، وضو کیا کریں گے، وضو کے بعد 6 دفعہ تھوکا کریں گے، ہائے میرے حلق میں ایک قطرہ چلا نہ جائے۔ وضو کر لیں گے، بار بار اس کو باہر نکال لیں گے، کوئی پانی، کیوں؟ میرے اللہ کو پتا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے کہ اندر چلا جائے گا۔ اور جس اللہ کو یہ قطرے اندر جاتے دکھتے ہیں، میرے باقی گناہ نہیں دکھتے۔ ہم اکثر ایک میسج ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں، لوگ بھی بھیجتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے وہ کہ اگر گناہ کرنے کو دل چاہے تو ایسی جگہ کو انتخاب کر لینا جہاں اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جاؤ، جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے وہاں جا کے گناہ کر لینا۔ اگر گناہ کو دل چاہے تو اس جگہ کا انتخاب کر لینا جہاں اللہ نہ دیکھے۔ وہ ہے کوئی؟ چند قطروں کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کی پریکٹس کراتا ہے، ایک ایک عمل کے اوپر۔ آئیں اس کی بات کرتے ہیں۔ ان کیس میں نے 1 گھونٹ پانی پی لیا، 1 کھجور کھا لی، 1 لقمہ روٹی کا کھا لیا، چاول کا 1 چمچ کھا لیا، کیا ہو گیا؟ روزہ ٹوٹ گیا نا، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی۔ اگر 1 قطرہ 1 گھونٹ مرضی سے پی لیا،
ایک روزہ رکھنا پڑے گا کہ کتنے رکھنے پڑیں گے؟ کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یا غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 2 مہینے کے مسلسل بغیر ناغے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر الف سے شروع۔ 58 روزے رکھ کے ایک چھوڑ دیا، 58 بھی ڈیلیٹ ہو گئے، 58 بھی سارے ختم ہو گئے، پھر ایک سے گنتی شروع ہوگی۔ اگر ایک کھجور کھانے کے اوپر، ایک گھونٹ پانی کے اوپر، ایک روزے کے اوپر 60 روزے ہیں، تو جو زندگی بھر نافرمانی کرتا اس کا کیا بنے گا؟ ایک گھونٹ کے اوپر۔ اور پانی حرام تھا کہ حلال ہے؟ آئے اللہ سے تقوی پوچھتے ہوتا کیا ہے؟ اللہ بندے کو متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ جتنی چیزیں اللہ نے بندے سے روزے میں چھڑوائی ہیں وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ دودھ ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، پانی ہے، چاول ہے، کھجور ہے، ایون کہ میری اپنی بیوی ہے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ہم سے جدا کر دیے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میرے کہنے پہ حلال چھوڑ دے۔ کس لیول پہ بندے کی تربیت ہو رہی ہے؟ مگر اس کی ہوگی جو اس کو تربیت سمجھے گا، جو وقت گزارے گا کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو یہ سارا کچھ چھوڑ دے، میں نے کہا، اور جو اللہ کے کہنے پہ دودھ چھوڑ دے گا وہ شراب نہیں چھوڑے گا، جو اللہ کے کہنے پہ پانی چھوڑ دے گا وہ جھوٹ نہیں چھوڑے گا، جو اپنی گھر کی عورت اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دے گا پرائی عورت نہیں چھوڑے گا۔ جو حلال چھوڑ سکتا ہے اللہ کے کہنے پہ حرام چھوڑے گا کہ نہیں؟ مگر مصیبت ہے مسلمانوں کی، حلال چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے کہنے پہ، حرام نہیں چھوڑتے۔ حلال چھوڑ دیتے ہیں، حرام نہیں چھوڑتے، اور دودھ چھوڑ دیتے ہیں، سگریٹ نہیں چھوڑتے۔ افطاری کریں گے کیا میرے بھائیوں؟ میں بتاؤں، ہمارا پروگرام کسی جگہ پہ افطاری، تو اس ہوٹل کے اندر ہماری ڈاکٹرز کا پروگرام تھا، تو دیگر بھی کسی کا پروگرام چل رہا تھا۔ افطاری کی اذان دلوائی ہم نے، صفیں بچھائی، نماز۔ آپ اندازہ کریں گے ہمارے ساتھ جو تھے وہ نماز کو چلے گئے، باقیوں کو حیرت ہوئی کہ ہوٹل میں افطاری کر رہے اور نماز پڑھ رہے، کیونکہ روزے کے ساتھ نماز کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی ادھر سگریٹ پی رہا ہے، کوئی ادھر سگریٹ پی رہا ہے، اور ڈھونڈ مرتے پھرتے کہتے سارا دن سگریٹ ہی نہیں پیا۔ کوئی ادھر ڈھونڈے گا، کوئی ادھر، اور نہ کرو، اللہ کے لیے نہ کرو۔ توبہ کرنی ہے تو پکی توبہ ہو، اصلاح کرے تو پکی اصلاح ہو۔ ہمارا روزہ تیار کر دے ہمیں نیکی کے اوپر، ہمارا روزہ ہمیں ایک واقعہ تقوی پہ تیار کرے کہ اگر ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک روٹی کا لقمہ اللہ کو پتہ لگ رہا ہے، یہ سب، اور یہ جو وضو کے بعد تھوکتے پھرتے نا میرے جیسے، یہ سوچ لیں ہر عمل اللہ جانتا ہے، ایک قطرہ پانی کا اگر میرے حلق میں اتر گیا اللہ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ سوچ لیں کہ میں نے جو بھی گناہ کیا اللہ کو پتہ لگ جائے گا، بچت نہیں ہونی، بچت نہیں ہونی۔ تو بچ جائیں، بچ جائیں، بچ جائیں۔ اگر روزے ایسے ہو گئے نا، اگر روزے ایسے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ایک روزہ کس کے لیے بنایا؟ صرف روزے دار کے لیے بنایا، ریان اس کا نام ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو کہے گا اٹھو، کدھر ہے روزے دار؟ اور یہ رمضان کے روزے رکھنے والے کدھر ہیں؟ روزے دار اٹھنا شروع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کرے گا جاؤ جنت میں، چلو جنت میں پہنچو۔ اور جب سارے روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دروازے کو بند کروا دے گا، روزے داروں کے علاوہ کوئی بندہ جنت میں اس دروازے سے داخل ہی نہیں ہوگا۔ روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ وہ کیسا عظیم عمل ہے روزہ، تربیت بھی اس میں، تقوی بھی اس میں، مغفرت بھی اس میں، راتوں کا قیام، سارا دن۔ مگر میں گزارش جو آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور رمضان میں سارے نیک ہو جاتے ہیں، مگر عقل مند وہ ہوں گے۔ اما عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بڑا ہی پسندیدہ ہے، اللہ کو وہ عمل بڑا ہی اچھا لگتا ہے جو تھوڑا ہو مگر صرف رمضان میں ہو یا ہمیشہ ہو، جس میں استقامت ہو، جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو۔ اور ہم رمضان میں ماشاءاللہ بہت پرجوش ہو جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں، اور جو پتے بہار میں کھلتے ہیں خزاں میں نہیں کھلتے، یہ بہار واقعی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اور جس طرح میں کہہ رہا تھا نا، جو کبھی مسجد میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے کے آتا ہے، جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی سجدہ کرواتا ہے، جس نے کبھی توبہ نہیں نہ کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دیتا ہے۔ مگر اللہ کی توفیق سے محروم کون رہتا ہے؟ اللہ مسجد میں لے آتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا، اور وہ یہ چاہتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت، وہ جتنی نمازیں، اب تو اور تکلیف دہ صورت شروع ہو گئی۔ رمضان کے پہلے دن نمازی 3 دن نا خوب مسجدیں بھریں گی، پھر ایک جیسی رہیں گی، کم ہونے لگ جائیں گے۔ پہلے ہم سوچتے تھے یا اللہ سارا رمضان لوگ نیکیاں کریں گے، پہلے 3-4 دن نمازیں، پھر کم ہوتے ہوتے درمیان کا عشرہ جو ہوتا ہے اتنے کی نمازیاں جتنے آج کل ہیں، اتنے کی نمازی جتنے آج کل، پھر کم ہو جائیں گے، اور پھر آخر کے 4-5 دن اور ساری عبادت کا زور 27ویں رات پہ لگ جاتا ہے۔ اس دن یہ ہماری قادسیہ بیچاری چھوٹی سی ہو جاتی ہے اور کوئی جگہ نہیں ملتی، کیونکہ مسلمان بیچارے 27ویں کے چلانے والے رمضان نہیں چلاتے۔ بھائیوں، لوگوں کو روزے کے اوپر، اور روزے نہیں رکھتے لوگ۔ میں کراچی میں تو ہم وہ چلے گئے بھینس کالونی کے اندر، رابطے کر رہے تھے، زکوٰۃ اکٹھی کر رہے تھے، مجاہدین کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے۔ دوپہر کے 11 بجے لوگ روٹی کھائیں، گٹا گٹ دودھ پئیں، مجھے حیرت، باقاعدہ وہاں پہ سلسلہ چل رہا، تو میں نے ان کو اکٹھا کیا، درس دینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ اللہ کا خوف نہیں کرتے؟ رمضان ہے، تم کھا پی رہے ہو۔ وہ آگے سے ہنس کے کہنے لگے ہم گوالے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ یعنی باقاعدہ یہ فیشن ہے، میں مزدور ہوں جی میں روزہ کس طرح رکھوں، میں ذمہ دار ہوں میں روزہ کس طرح رکھوں، اور جی میں مشقت کا کام کرتا ہوں میں روزہ۔ ہم سیلاب کے علاقوں میں پچھلے سال رہے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی، ہمارے بچے ہمارے بھائی آگ میں کھڑے ہو کے دیگے پکاتے، جعفر آباد کی گرمی، سبی کی گرمی، بلوچستان کی گرمی، لاڑکانہ کی گرمی، ان علاقوں میں کام ہو رہا تھا۔ سکھر کی گرمی آپ کے سامنے، نواب شاہ کے علاقے میں، حیدرآباد کے علاقے میں، ٹھٹھا کے علاقے میں، ان گرم میاں والی جیسے علاقے، مظفر گڑھ جیسے علاقے، ہمارے بھائی روزے رکھ کے چلتے تھے اور متاثرین سے بات کرتے، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہم تھے یہ گڑی خدا بخش میں لاڑکانہ میں، 1200 متاثرین ہمارے پاس، صبح سحری بھی دیتے تھے، شام کو افطاری بھی دیتے، 1200 کو اکٹھا کیا۔ میں نے کہا روزہ رکھا ہے؟ 3 بندوں کا روزہ تھا، 1197 بغیر روزے کے سے۔ میں نے پوچھا روزہ کیوں نہیں رکھتے، ہر چیز تمہارے پاس ہے؟ کہتے رواج نہیں ہے۔ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ رواج ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں رواج ہی نہیں، اور روزہ رواج کا نام ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ ماشاءاللہ قادسیہ میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرو، اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرو، روزے رکھو، قیامت کو اس کا اجر ملنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اتنی سخت سزائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندے پہاڑ پہ لے گئے، خواب میں آپ نے دیکھا، آپ نے کہا مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ پہاڑ کے اوپر لے گئے، اوپر دیکھا تو کچھ بندوں کو سزائیں مل رہی تھی، ان کو الٹا لٹکایا تھا۔ آپ نے پوچھا ان کی غلطی کیا؟ کہا یہ روزہ خور ہیں، یہ روزہ خور ہیں، یہ روزے نہیں رکھتے، یہ سزا ان کو اس وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ دنیا کی بھوک معمولی ہے، قیامت کی بھوک بہت زیادہ ہے، جہنم کی بھوک بہت زیادہ، اس سے ڈرائیں۔ اور پھر اس کے بعد اور مسلمانوں میرے بھائیوں، لوگوں کو نماز کے اوپر ڈال دیں۔ جو ایک دفعہ رمضان میں مسجد میں آ جائے نا، اسے پیار سے سمجھا دیں یار اب جانا نا، اللہ نے آج سجدے کی توفیق دی ہے نا، اس سے محروم نہ ہونا۔ اب مرتے دم تیری کوئی نماز پڑھ دے تو پڑھ دے، اب تو جب تک زندہ اللہ کی نماز پڑھنا، یہاں تک کہ لوگ تیری نماز پڑھ دیں، تیرا جنازہ لوگ پڑھ دیں، اس دن تو خیر ہے، اس سے پہلے نماز نہ چھوڑنا، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور خود بھی
اور نماز باجماعت پڑھا کرنی ہے رمضان میں یا ایسے ہی؟ کس قدر تکلیف کی بات ہے، سارا دن مشکل میں گزارتے ہیں، رات بھی جاگتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ جی اب آدھا گھنٹہ بھی رہتا ہے جماعت میں کے ہونے میں، سحری کر لی ہے، نیند آ رہی ہے، دفتر جانا ہے، اور اذان ہو رہی ہوتی ہے، فرض نماز گھر میں پڑھ کے سو جاتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے، کہتے ہیں نہیں۔ اور یہ کتنے ہمارے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی تراویحوں کی کیا حیثیت ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا تراویحوں کی حیثیت ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کرائی ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، جبرائیل امی آتے اللہ کے نبی کو قرآن سناتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امی کو قرآن سناتے، قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن کا دور کرتے تھے۔ رمضان میں پورا قرآن کا دور ہوتا جبرائیل امی کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے مشقت نہ ہوتی میں پڑھاتا۔ یہ تراویحاں اس کا اہتمام کرنا اور نہیں پڑھنی آپ کو جماعت کے اوپر اشکال ہے، وقت نہیں، اپنا قرآن اٹھا کے پڑھے۔ جہاں میں نے حدیث آپ کو بخاری کی سنائی کہ جہاں رمضان کے ساتھ گناہ معاف ہوں گے، اسی طرح جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے پچھلے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے اس کے پچھلے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ قیام کی عادت بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ عادت اتنی پختہ کر دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم قرآن پڑھیں۔ اور قرآن جنہوں نے پڑھنا ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا؟ یہ حقیقتیں ہم خود دیکھتے ہیں۔ ہماری ایک مجلس تھی تو میں نے بھائیوں سے کہا قرآن سنانا شروع کرو، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ تو 25-26 بھائیوں کو ہم نے قرآن پکڑائے، پڑھو۔ آپ اندازہ کریں گے 3-4 کے سوا کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا۔ یہ ہمارے بھی سارے قرآن پڑھیں گے، یار رمضان میں لگے ہوں گے، ہر کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور صبح شام مسجد میں جائیں گے ہر کوئی قرآن۔ دل سے پوچھو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ زیر کا، زبر کا، شد کا، مد کا، اور کہاں وقف کرنا کہاں وقف نہیں کرنا پتا ہے؟ نہ خود آتا ہے نہ بچوں کو آتا ہے۔ بچوں کا انگلش کا پروننسیشن بہت ٹھیک ہونا چاہیے، ان کے سینٹینسز بڑے ٹھیک ہونے چاہیے، ان کا ایکسنٹ بڑا شاندار ہونا چاہیے، مگر قرآن مجید او خیر ہے جی، اب قرآن کیا کرنا ہے ہم نے؟ قرآن نہ قرآن ناظرہ آتا ہے، نہ قرآن حفظ ہے، اور نماز آتی۔ ہمارے اپنے ساتھی تھے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، یہ مرید کے میں کوئی ہمارا پروگرام تھا تو اس میں کہنے لگے کہ ان کے ساتھ نا انفرادی نشستیں کرو۔ ہم سب نے ہمیں کہا، ہم نے ان کو بٹھا لیا، میں نے کہا آج کوئی انفرادی نشست نہیں، آپس میں نماز سناؤ۔ آپ اندازہ کریں گے ہر کوئی کہیں نہ کہیں اٹکا پڑا تھا۔ نہیں میرا قنوت کا اتنا سا مسئلہ ہے، میرا تحیات کا اتنا سا مسئلہ ہے، میری اللہم باعث اتنی سی بھولتی ہے، اور ان کی نہیں بھولتی تھی جتنے بیٹھے ایک دوسرے کو نماز سنا لینا رمضان سے پہلے، یہ نہ ہو رمضان میں نماز پڑھیں آتی نہ ہو۔ اور پھر جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور صحابی قرآن پڑھتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی پہ قرآن آیا، یہ سورہ تکویر آئی تھی نا، سورہ نبا آئی، سورہ واقعہ آئی، اور یہ ایک اور سورت تھی، یہ صورتیں 4 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں۔ کہا میں بوڑھا ہو گیا، ان 4 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے نبی کو تو 4 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، ہمارے مسلمانوں نے کئی کے قرآن پڑھ جانے پہلے سے زیادہ جوان ہو جائیں گے۔ اور کتنوں کو قرآن سنتے ہوئے رونا آئے گا، کتنے قاری کے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کو قرآن سمجھ آئے گا۔ انگریزی کی تقریر ہوتی ہے ان کو سمجھ آتی ہے، اردو کے گانے چلتے ہیں ان کو سمجھ آتے ہیں، ہندوستان کی فلم چلتی ہے تو 2 سال کے بچے کو سمجھ آتی ہے، اور 70 سال کا بابا یہاں قرآن سنے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گا، اور قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی کہ سورہ فاتحہ کی سمجھ نہیں آئے گی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے نبی جب یہ تجھ سے قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، یہ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن سن کے، ان کے ایمان بڑھتے ہیں قرآن سن کے۔ اور ہمارے یہاں قرآن سن رہے ہوں گے وہ گیلری کے نیچے گپے مار رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ تو اللہ کے لیے اگر قرآن سننا ہے تو پھر اس سے دل نرم ہو،
اور قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، جھوٹ سے غیبت سے بچا جائے. اور یہ رمضانی اسلام نہیں چاہیے اللہ کو. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کو پورا اسلام چاہیے کہ ادھورا؟ اللہ کو آدھے تیتر آدھے بٹیرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی نافرمانی نہ رمضان میں مانگتا ہے نہ غیر رمضان میں مانگتا ہے. نافرمانی قبول نہیں اللہ کو. اس سے بچنے کی توفیق مانگنی اللہ سے، اور پھر دعائیں کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہی اصل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے جو دعا نہیں کرتا. ہمارے مسلمان دعائیں نہیں کرتے، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا. روزے دار دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا. افطاری کے وقت دعائیں قبول، اور سحری تہجد کے وقت دعائیں قبول. مسلمانوں کے لیے دعائیں، امت کے لیے دعائیں، ملک کے لیے دعائیں، اور مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت کی دعائیں، اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، بے بسوں کے لیے دعائیں. رمضان جہاد کا مہینہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ بات سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، بھائیوں، محترم بہنوں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا. سخاوت کرنے میں اللہ کے نبی سے بڑا کوئی نہیں تھا. رمضان میں آپ کی سخاوت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور کیا فرماتے ہیں؟ تیز آندھی سے زیادہ صدقہ کرتے تھے. کتنا صدقہ کرتے؟ واللہ اس کو کبھی سوچئے گا، تیز ہواؤں سے زیادہ، تیز آندھیوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب صدقہ کرتے تھے؟ رمضان میں. اور کہتے تھے یہ رمضان ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. رمضان ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. اور ہم تو پیٹ بھر کے روٹی کھائیں گے. ہمارے تو دسترخوانوں کے مینیو ترتیب ہو رہے ہیں نا گھروں میں. ہوٹلوں والے پروموشنز دے رہے ہیں، افطاری کا یہ پیکیج ہے، سحری کا یہ پیکیج ہے، اس طرح. اور ہر کوئی اپنے گھر میں نئے نئے نظام بنا رہا ہے دسترخوان کے. اور آج مسلمان وہ بھی ہیں. ہمارا رمضان گھر میں شروع ہوگا، آپ کے صدیقی کا رمضان کہاں شروع ہوگا؟ گونٹانامو کے جزیروں میں رمضان شروع ہوگا، شبرغان کی جیل میں رمضان شروع ہوگا، اور جموں اور کوٹ بھلوال کی جیلوں میں، سری نگر کی جیلوں میں، ہندوستان کی جیلوں میں رمضان شروع ہوگا. اور فلسطین کے مسلمان اسرائیل کی جیلوں میں، وہ قاہرہ عورت کا نام ہے، ایک کا نام وفا ہے. وفا تو بہت چھوٹی بچی ہے، 35 سال سزا ہے اس کو. قاہرہ کو 75 سال سزا ہے، اور آفیہ کو کتنی ہے؟ 86 سال کی سزا ہے. یہ بھی رمضان گزاریں گے، یہ بھی رمضان گزاریں گے. سحری میں بھی مار پڑے گی، افطاری میں بھی مار پڑے گی. نہ سحری کا سامان ہوگا نہ افطاری کا سامان ہوگا. بھوکے پیاسے اللہ کے بندے، اور جو میدانوں میں کھڑے پتے کھا کے روزہ رکھیں گے، اور درختوں کی جڑوں کے ساتھ افطاریاں کریں گے. اور میں ان کو جانتا ہوں جنہوں نے گھاس کھا کے روزے رکھے. میں ان کو جانتا ہوں جنہوں نے گھاس کھا کے روزے رکھے. اور یہ اخبار کے پتے کے ساتھ روزہ، اخبار کے کاغذ کے ساتھ روزہ کھولا. اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں، افطاری کے لیے چیز ہی کوئی نہیں. افطاری کے لیے چیز ہی کوئی نہیں ہے. اخبار کا کاغذ ہے، اس کے ساتھ روزہ کھولا. یہ اللہ کے بندے، ہماری سحری افطاریاں تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ ویسے رزق بڑھا دیتا ہے رمضان میں. یہ یاد ہے؟ اگر رمضان ہمدردی اور غمگساری ہے تو یہ یاد ہے. اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں سیلاب زدگان آپ پڑھیں. آج 29 تاریخ ہے اور سیلاب آئے ہوئے آج کتنی دیر ہو گئی؟ 1 سال مکمل ہو گیا.
اور ابھی بھی لاکھوں بندے اللہ کے کچھ نہیں ان کے پاس. جماعت الدعویٰ 1 سال سے مسلسل ان کی مدد کر رہی ہے. ان کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں, مسجدیں الحمدللہ 24 کے قریب وہاں بن چکی ہیں, لوگوں کے لیے الحمدللہ خوراک کا بندوبست کیا, میڈیکل کا بندوبست کیا, ایمبولینس چل رہی, اب تک مستقل ایمبولینس شروع کی اس علاقے میں. ان کا خیال رکھنا ہے. مہاجرین, افغانستان کے, کشمیر کے مہاجرین, اور شہیدوں کے ورثہ, ہمارے گھروں میں تو مزے ہوں اور ان کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو. میرے بھائیوں, بھولنا نہیں.